حضرات، اور یہ دنیا کے پتھروں کی بات کرنے والوں، اور یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا. فرمایا لا تضر ولا تنفع، اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرات آئیے، یہ عقیدہ بھی اگر ہے اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا. اور آج آئیے یہ بات ہی خلیفہ ثانی کی، خلیفہ ثالث کی بات کروں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ہے ابو داود کے اندر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا؟ حضرت عثمان نے وضو کیا. اللہ کی قسم ہے میں نے وہ ساری حدیث پڑھی ہے، اس میں گردن کا مسح اور بازو دھونے کے بعد 3 مرتبہ الٹے ہاتھوں سے ایسے کرنے کا تذکرہ نہیں. سیدنا عثمان کا عمل اگر کسی کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس ہے. حضرات یہ تو عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ. بات کیوں نہ کروں حیدر قرار کی، علی المرتضی کی، سیدنا و مولانا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات صحیح مسلم میں حدیث ہے، آؤ سیدنا علی کا نام لینے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے، حضرت علی کا عمل کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نظریات کیا ہے، عمل کیا ہے. حضرات آؤ، حدیث صحیح بخاری مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نا، خلیفہ اپنے غلام ابو الحیاج اسدی، ابو الحیاج اسدی اس کو کہتے ہیں الا اب اسو کا الا ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے غلام، اور تجھے اس ڈیوٹی پہ نہ بھیجوں جس ڈیوٹی پہ مجھے بھیجا تھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کی قسم ہے میں کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں. اور جس کام کو بیچنے والے محمد الرسول اللہ ہائے، اور جس کام پہ بھیجنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کو بھیجا ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کی قسم وہ کام کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ کام افضل ہے کہ نہیں؟ وہ کام کس قدر اعلیٰ اور بہتر ہے. فرمایا میں اس ڈیوٹی پہ بھیجتا ہوں جس ڈیوٹی پہ مجھے بھیجا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرات وہ تابعی کہتا ضرور بھیجے، میں جانے کے لیے تیار ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے بھیجا علی جا بقیع کے قبرستان میں چلا جا، اور جو قبر ایک بلی سے اور بولو نہیں کو پھڑ جاتا نو یار کابرے بیٹھے ہو یار تسی سے. اللہ تدا قبر مشرفن الا سویتا ولا تمثالا الا تمستا. فرمایا جو مورتی نظر آئے اسے زمین پہ گرا، جو پکی قبر نظر آئے اسے گرا. حضرات اللہ کی قسم ہے، اچھا یہ عقیدہ حضرت علی کا اگر ماننا ہے تو اہل حدیث نے مانا ہے. اور جاؤ دیکھو مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی. مدینہ میں گیا، میدان احد کے اندر اللہ کی قسم ہے شہدائے احد کے وہاں پہ تدفین ہے اور قبریں ہیں، بڑی پکی قبریں ہوں گی، اللہ کی قسم کچی قبریں. بقیع کا قبرستان سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، کچی نظر آتی ہے. حضرت عثمان کی قبر کچی نظر آتی ہے. علامہ شہید کی قبر کچی نظر آتی ہے. اہل بیت کی قبر کچی نظر آتی ہے. اور آؤ اللہ کی قسم حضرت علی کے عقیدے کو اپنانے والے ہیں تو اہل حدیث اپنانے والے ہیں. حضرات آؤ عقیدہ بھی صحابہ جیسا اور عمل بھی، اور بولو عمل بھی. یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان چاروں کے مطابق عقیدہ اگر کسی کا ہے تو اہل حدیث کا ہے. باقی صرف نام لینے والے، اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ بھی صحابہ جیسا. اور آؤ سنت نبوی کی بات ہے تو وہ بھی بات کی جاتا ہوں.
صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا جب صحابہ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ رب کا قرآن ہے، یہ محبوب کائنات کا فرمان ہے، تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا سمعنا. اور پڑھ لو یار، ثواب ہوئے گا انشاءاللہ. سمعنا. صحابہ کہتے ہیں اللہ سن بھی لیا اور مان بھی. جو بات قرآن کی سن لے صحابہ اس پہ بھی عمل، اور جو حدیث کی سن لے اس پہ بھی. حضرات آئیے چند باتیں مثالیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. حضرات صحابہ جب قرآن کی آیت آتی حضرات عمل، حدیث آتی تب عمل. آپ کہیں گے یہ بات کیسی؟ ایک مثال صحیح بخاری سے دیتا ہوں. حدیثیں بڑی میری ذہن کے سامنے اور بڑی باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرات ابھی شراب کو اللہ نے حرام، اور شراب ابھی حرام حلال ہے، اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں. مدینہ طیبہ میں سیدنا ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہ شراب کی مجلس لگی ہوئی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی گھر میں ہی تھا اور میں شراب کے جام بھر بھر کے صحابہ کو پلا رہا تھا، صحابہ پی رہے تھے. ابھی حلال ہے شراب، ابھی حرام ہے. جب چیز حلال ہے تو اس کا استعمال کرنا گناہ نہیں. اور میں پلا رہا ہوں، لوگ پیتے جا رہے ہیں. ادھر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہاتھ اٹھائے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر دے، حکم نازل کر دے. پہلا حکم آیا کہ تم نے شراب کے قریب جانا نہیں. دوسرا حکم آیا یہ نجس. دوسرا حکم آیا ایمان والو رک جاؤ. تیسرا آیا حرام ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. آپ نے دعا کر دی، اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا شراب حرام ہے. حضرات جب یہ حکم آیا تو آپ نے صحابی کو بھیجا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے اللہ نے شراب کو، اللہ نے شراب کو. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ گھر میں تھے، شراب کے بہت بڑے تاجر، اور تاجروں حدیث سننے والی ہے، کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں حدیث سننے والی. صحابہ کا منہج کیا، صحابہ کا عمل کیا، صحابہ کا طریقہ کیا. اور یہ تو مثالیں قرآن کی، حدیث کی بھی سناؤں گا. حضرات قرآن آیا ایمان والو شراب حرام ہے، اس کو پینا. ایک بندہ نا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا جا رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. خبردار شراب کو حرام کر دیا گیا، خبردار شراب حرام ہے، قریب نہ جانا. ماشاءاللہ ہمارے معروف بزنس مین اور انتہائی قابل احترام شفقت کرنے والے میاں محمد راشد صاحب، اللہ ان کے صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات قرآن کی آیت آئی، آپ نے بھیجا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. صحابی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں انس دیکھ تو سی آواز کیسی ہے. حضرت انس باہر آئے، فرمایا آواز کیسی؟ ان الخمر قد حرمت. لوگوں عرش والے رب نے شراب کو. حضرت انس گھر میں آئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے شراب کو. اور کہتے ہیں مدینہ میں عرب میں فصیح نامی شراب بڑی معروف اور بڑی مہنگی ترین تھی. ابو طلحہ اس کے تاجر، تجارت کرنے والے، اور کان میں آواز پڑی عرش والے رب کے قرآن کی حدیث کے الفاظ ہیں. ابو طلحہ نے رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں لکڑی کا ایک دستہ پکڑا، گھر میں جتنے شراب کے مٹکے تھے سب کو دوڑایا، سب کو توڑا. حضرت انس نے بھی توڑا. وفی سکاک المدینہ، شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا
اور کیا کہنا سمینا واتانا، اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے، اور صحابہ نے کہا اللہ تو نے حکم دیا اور ہم نے مان لیا ہے۔ اور قرآن کی آیت ایک اور سناؤ آپ کو، قبلہ تبدیل ہوا صحابہ نماز میں، نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں، انصار کے ایک محلے میں نماز ہو رہی، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے وہاں سے گزرا تو وہ لوگ رکوع کی حالت میں، رکوع میں ہی کہتا ہے کہ میں نے یہ نماز امام کائنات کے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے یہ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ قبلہ بدل گیا، پہلا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس، صحابہ رکوع کی حالت میں، اور جب امام کائنات کی بات سنی کہ قرآن کا حکم ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو، اللہ کی قسم ہے صحابہ نے رکوع کی حالت میں اپنی سمتوں کو چینج کیا، قبلہ چینج کیا، بدلا۔ عرش والے رب نے اللہ کی قسم کیوں نہ ان کی عظمت کا تذکرہ کیا، فمینا واتانا، اللہ آدر دینا تیرا کام ہے اور ماننا۔ اور آج بھی مسجد قبلہ تین اور مدینے کی معروف، اور اب تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ اللہ جانتا ہے بڑی عالی شان مسجد تعمیر کر دی، خوبصورت ترین مسجد قبلہ تین۔ اور صحابہ جب قرآن سنتے تو سننے کے بعد اس پہ کریں گے عمل، وہ کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے جھوٹ بولنا جائز، غیبت کرنا جائز، سود کھانا جائز، زنا کے قریب اور شراب کے قریب، والدین کی نافرمانی۔ حضرات عقائد اور عمل، اپنا طریقہ بھی صحابہ جیسا کر، اپنا عقیدہ بھی کر، عرش والا رب تجھے دنیا میں عزت عطا کر دے گا۔ حضرات آئیے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھنے آ رہا تھا مسجد میں، امام کائنات خطبہ دے رہے تھے تو چند صحابہ نا مسجد میں کھڑے تھے، آپ نے مایا اجلسو، اور بات سننے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں ابھی دروازے میں ہوں، مسجد کے دروازے میں، اپنے حساب سے کہہ لیں جوتیوں والی جگہ پہ، وہاں پہ جوتے اتارے جاتے ہیں، دروازے میں آپ نے مایا اجلسو کہا، کن کو؟ جو مسجد کے، اور بولو کن کو کہا ہے؟ جو مسجد کے اندر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دروازے میں بیٹھ گیا، فرمایا تعال یا عبداللہ آجا، میں نے تجھے تو نہیں کہا، محبوب آپ کی آواز کان میں پڑی، میں نے کہا ایک قدم بھی آپ کی نافرمانی میں اٹھنا چاہیے نہیں۔ حضرات تیرا عقیدہ اور میرا عمل اس کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث سے سنتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے، عمل کے معاملے میں زیرو ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ قرآن سنتے تو عمل کرتے، حدیث سنتے تو عمل کرتے۔ اور ایک اور بات ہے، آر یہ تقلید کی بات کرنے والے صحابہ کا نام لے، ان کو جچتا نہیں ہے اور زیب نہیں دیتا، نام تقلید کا بھی لیتے ہو اور نام صحابہ کا لیتے ہو۔ اللہ کی قسم کوئی صحابی حنفی، ابو بکر صدیق حنفی تھے، وہ حضرت عمر حنفی تھے، حضرت عثمان حنفی تھے، سیدنا علی حنفی تھے؟ نہیں۔ اللہ کی قسم علامہ شہید کہا کرتے تھے اگر وہ مقدس ہستیاں اللہ کے قرآن اور محبوب کائنات کے فرمان پہ عمل کر کے جنت میں جا سکتی ہیں تو انشاءاللہ اہل حدیث بھی قرآن و حدیث پہ عمل کر کے رب کی جنت میں جا سکتا ہے۔ حضرات جب قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، عمل کیا کر، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ